اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس تعلیم احکام میں قرض کے بارے میں ہے۔ قرض کیا ہے؟ قرض دینا مستحب ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ قرض دینا مستحب ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ چنانچہ قرض دینے والا روز قیامت بہت زیادہ اجر و ثواب کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ قرض دینے والا قیامت کے روز بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، یعنی اللہ عز و جل اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی قرض، جیسے میں نے گزشتہ دروس میں بھی بیان کیا ہے، قرض دینے کی بڑی اہمیت ہے، بڑا ثواب ہے، اور قرض دینے کا ثواب حتیٰ بعض روایات کے مطابق صدقے سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن لینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دینے والے کا خیال رکھے، یعنی جو اس نے وعدہ کیا اس پر واپس لوٹا دے۔ ایسا نہ ہو کہ دینے والا اپنے عمل پر پچھتائے کہ اچھے کو میں نے قرض دیا ہے، پیسہ ہی ڈوب گیا، وہ آیا ہی نہیں، بس واپس ہی نہیں دے رہا ہے، یا جھگڑے اور لڑائی اور تیار کر لے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لیکن لوگ دینا نہیں چاہتے، یہ بڑی پریشانی کی بات ہے۔ اس سے ماحول خراب ہوتا ہے، اس سے واقعا لوگوں کی ضرورتیں جو ہیں وہ، یعنی کوئی انسان محتاج ہے، حاجت مند ہے، ضرورت ہے قرض کی، تو لوگ پھر اسے بھی نہیں دیتے، کیونکہ لے کے دیتے نہیں صاحب مثلا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر قرض لیا ہے تو جو وعدہ کیا ہے، جس ٹائم کا وعدہ کیا ہے، اس ٹائم پر واپس لوٹا دے، تاکہ اس کو بھی اور دوسروں کو بھی ٹائم سے بھی دوبارہ دے سکے انسان قرض۔ اور جو ہے وہ اس نے لے کے قرض نہیں دیا تو پھر دوبارہ دینے میں واقعا دینے والے کو یہ زحمت ہوگی، اور وہ بہت بار سوچے گا کہ دوں یا نہ دوں۔ تو یہ نتیجہ یہ ہوگا کہ ثواب سے، اس اجر عظیم سے انسان محروم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا انسانوں کو بھی اپنے دینے والے کو بھی نیت صاف کرنی چاہیے کہ میں اللہ کے لیے قرض دوں، اور جو لے رہا ہے اسے بھی یہ ہونا چاہیے کہ ٹائم پر واپس کر دے، اس کا قرض لوٹا دے، یہ نہ ہو کہ لے کے دے ہی نہ۔ صحیح؟ تو یہ ایک اچھی خاصا ایک عمل جو ہے وہ رک جائے گا، اور جو ہے لوگ پھر قرض دینے سے کیا کریں گے؟ بچنے لگیں گے۔ بھائی آپ نے لیا ہے تو آپ ٹائم پہ واپس کر دیجئے۔ تو قرض دینے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ قرض دینا مستحب ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ قرض دینے والا روز قیامت بہت زیادہ اجر و ثواب کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ قرض کے اقسام، قرض کی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک معین مدت والا قرض۔ ایک قرض وہ ہے جس کی مدت معین ہوتی ہے، مدت معین ہوتی ہے، یعنی قرض دیتے وقت واپسی کی تاریخ طے کر دی جائے، یہ طے کر دیا جائے، مثلا آپ کو فلاں مہینے کی 20 تاریخ کو آپ واپس دیں گے۔ سامنے والا وعدہ کر لے، ہاں میں آپ کو 20 تاریخ میں واپس دوں گا مثلا۔ دوسرا کیا ہے؟ غیر معینہ، یعنی مدت غیر معینہ، غیر معینہ مدت کے لیے قرض دینا۔ قرض دے دیا، بھائی جب ہوگا آپ دے دینا، کوئی مدت نہیں ہے، کل ہو جائے کل دے دو، آپ کے پاس 2 سال نہ ہو 2 سال 10 سال، جب آپ کے پاس ہو جب دے دینا۔ نہیں ایسا ہوتا بھی ہے، آپ بھی لین دین کرتے ہیں تو وطن دیکھتے ہیں کہ قرض کبھی طے ہوتا ہے کہ مجھے اس تاریخ تک چاہیے، یا آپ خود کہہ دیں گے لیتے وقت کہ ہم اس تاریخ تک آپ کو قرض واپس دے دیں گے۔ کبھی یہ ہوتا ہے دینے والا کہتا ہے لو بھائی آپ استعمال کرو، آپ اپنی ضرورت کو پورا کرو، جب ہوگا دے دینا، میں آپ سے مانگوں گا نہیں بھائی، میں آپ سے مانگ نہیں رہا ہوں،
میں آپ سے مانگوں نہیں، جب ہوگا آپ واپس لوٹا دینا۔ تو کتنا اچھا انسان ہے یہ، جو انسان ایسا کر رہا ہے کہ اسے آپ کی مجبوری کا پتہ ہے، علم ہے، اور اس نے آپ کو بول دیا کہ بھئی آپ یہ لے لو پیسے، اپنا کام کر لو، اور جب آپ کے پاس ہوں گے دے دینا، میں آپ سے مانگوں گا نہیں۔ تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ اگر وہ نہیں مانگ رہا ہے تو اسے دو ہی نا۔ آپ کا فرض کیا بنتا ہے، آپ کے عقل و شعور، آپ کی غیرت، حمیت کیا کہتی ہے کہ اگر وہ نہ مانگے تو آپ دو ہی نا؟ نہیں، آپ کی غیرت اور آپ کی عقل و شعور یہ کہتی ہے کہ ایسے انسان کو اس کے ٹائم سے پہلے واپس کر دو، یعنی جیسے ہی آپ کے پاس پیسے واپس ہوں فوراً جو ہے وہ پیسے ہوں آپ کے پاس، آپ فوراً اس کے پیسے واپس کر دو، اس کی جو چیز آپ نے قرض لی واپس دے دو، تاکہ اس پہ بھی حوصلہ افزائی ہو سکے، اس کی بھی حوصلہ افزائی ہو، آگے وہ بھی آپ کو دے سکے قرض جو ہے، اور وہ بھی سوچے ہاں میں نے صحیح آدمی کو قرض دیا ہے، صحیح، آپ اس کو آتے ہی اپنے پاس انتظام ہوتے ہی اس کو واپس دے دو پیسے، صحیح، جو بھی اس کی چیز آپ نے قرض پہ لی واپس دے دو۔ اور اگر آپ نے سوچا کہ اس نے تو یہ کہا تھا جب میں مانگوں گا نہیں، وہ مانے گا نہیں، لہٰذا میں دے دیں گے، بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ٹال مٹول صحیح نہیں ہے، اس سے خرابی لازم آتی ہیں، اس سے خرابی لازم آئے گی۔ ظاہر ہے اس بیچارے نے کہہ ہی دیا کہ میں آپ سے مانگوں گا نہیں، آپ کی محبت میں یہی ہے کہ بھائی چلو آپ کا کام ہو جائے، صحیح، تو آپ کو معلوم ہے کہ پیسے کی قیمت اب روزانہ آپ دیکھتے ہیں روز گر رہی ہے، جو قیمت اب سے 10 سال پہلے 50,000 کی تھی وہ آج نہیں ہے، آج ہے وہ قیمت، جو اب سے 10 سال پہلے 20,000 کی قیمت تھی آج وہ قیمت باقی ہے نہیں، تو اس بیچارے کو نقصان ہے، ہوگا نہیں ہوگا اس طریقے سے جو ہے وہ، یعنی اگر وہ فرض کریں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ آج مثلا 20,000 میں کوئی چیز لے سکتے ہیں، تو اب سے 20 سال بعد وہ چیز دے لیں گے 20,000 میں، اور اب 20 سال کے بعد ان کو واپس کریں گے، تو وہ قربانی دے رہا ہے آپ کے لیے، آپ کی محبت میں کہ چلو بھائی ان کا بھی کام ہو جائے، تو وہ مثلا آپ کو قرض دے رہا ہے، اب آپ، اور ہو سکتا ہے واقعاً آپ کے پاس امکان ہو تو 20 ہی سال لگ جائیں آپ کو دینے میں، تو 20 سال کے بعد اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی اس پیسے کی؟ کچھ بھی نہیں رہے گی۔ جو چیز وہ آج 20,000 میں لے سکتا ہے، یا میں لے سکتا ہوں، یا آپ لے سکتے ہیں 20,000 کی، کیا 20 سال کے بعد بھی ہم اس چیز کو، اگر اسی رفتار سے چلتا رہا معاملہ، جیسے اب گر رہا ہے معاملہ کہ پیسے کی قیمت کم ہو رہی ہے اور سامان کی چیزیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو ایسے ہی چلتا رہے تو 20 سال کے بعد کیا ویلیو رہے گی اس 20,000 کی؟ کچھ بھی نہیں رہے گی، لیکن وہ آپ کو دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مانگوں گا نہیں آپ سے، جب ہوگا دے دینا، تو آپ کو چاہیے کہ ایسے انتظام ہو تو آپ واپس دے دیں۔ یہی تھوڑی قربانی نہیں ہے اس کی کہ وہ آپ اپنا پیسہ آپ کو دے رہا ہے اور اس طرح دے رہا ہے کہ میں آپ سے مانگوں گا نہیں، جب ہوگا دے دینا۔ تو اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اب آپ احسان کا بدلہ احسان سے دو، نیکی کا بدلہ نیکی سے دو، نہ یہ کہ آپ جو ہے وہ احسان کا بدلہ برائی سے دو، کہ جو ہے اسے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے آپ دے نہیں رہے ہو، غلط ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ جب آپ کے پاس آ جائیں آپ کا اخلاقی فرض یہ ہے، عقلی فرض یہ ہے کہ آپ فوراً پیسے اس کے واپس لوٹاؤ، صحیح۔ کہہ رہے قرض کے احکام، نمبر 1، اگر قرض کی کوئی مدت معین ہو تو قرض دینے والا مدت تمام ہونے سے پہلے مطالبے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ مان لیجیے کسی میں طے ہوا کہ بھائی ہم آپ کا قرض جو ہے وہ 1 مہینے میں دے دیں گے، صحیح، تو 25 دن میں اسے مانگنے کا حق نہیں ہے قرض والے کو کہ لاؤ بھائی میرا قرض واپس دے دو، میرے پیسے واپس دو، نہیں، 1 مہینے تک اسے انتظار کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اگر قرض کی کوئی مدت معین نہ ہو تو قرض دینے والا کسی بھی وقت مطالبے کا حق رکھتا ہے، یعنی یہ ہوا کہ آپ نے مانگی میں 20,000 روپے دے دو، ہم نے اٹھا کے دے دی 20,000 روپے، ابھی کوئی طے نہیں ہے کب واپس دیں گے آپ، کب دینا کب دینا، وہ ایسے آپ نے مانگے ہم نے دے دیے، ایسے بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ بھائی ذرا 20,000 روپے دے دو، آپ نے مانگے ہم نے دے دیے، تو اب ہم اس کو کبھی بھی مانگ سکتے ہیں کیونکہ مدت تو معین نہیں ہے، ہم اس کو کبھی بھی آپ سے کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے پیسے دے دیجیے آپ واپس، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جی، اگر ہم پہ ہوئی نا اس سے قرض لے لیا ہم نے، اب وہ بعد میں آ رہا کہ اب دے دو اور ہم کہیں گے تب ہاں، تو عذر خواہی کرو، جو بھی ہے اس سے مناؤ، یعنی ایسا کرو کہ بھائی دیں گے انشاءاللہ، مسئلہ وعدہ کرو اس سے کوئی۔ اگر قرض کی کوئی مدت معین نہ ہو تو قرض دینے والا کسی بھی وقت مطالبے کا حق رکھتا ہے۔
نمبر 3، اگر قرض دینے والا اپنے وقت پر مطالبہ کرے اور قرض دار کے لیے ادا کرنا ممکن بھی ہو تو اسے چاہیے کہ نہ ادا کرنا ممکن بھی ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً ادا کرے، ورنہ بلا وجہ تاخیر کرنے کی صورت میں گنہگار ہوگا۔ اگر بلا وجہ تاخیر کر رہے ہو قرض واپس کرنے میں تو آپ گنہگار بھی ہیں۔ نمبر 4، اگر قرض دیتے وقت یہ شرط کرے کہ اسے کچھ اضافے کے ساتھ واپس لے گا تو یہ سود اور حرام ہے۔ قرض دے رہے ہیں آپ 20,000، یہ طے کر لیں کہ بھائی ہم 20,000 میں 500 روپے فالتو لیں گے، زیادہ لیں گے، جب آپ دیں گے ہمیں واپس تو 500 روپے اوپر سے دینا ہوگا، بولو صحیح، تو یہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثلا 1,000 روپے دے کر سال بھر کے بعد 1,200 روپے واپس لے، مثلا 1,000 دے دیے اور 1 سال کے بعد کے 1,200 دے، 200 روپے آپ زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ جائز اور صحیح نہیں ہے بلکہ حرام اور ناجائز ہے۔ واضح ہوا؟ تو نکتفی علی ھذا المقدار، باقی انشاءاللہ غداً سیجی، والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔